ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود، سلطان صفا و کرم و جود علی بود. هم آدم و هم شیس و هم ابلیس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داود علی بود. هم آدم و هم شیس و هم ابلیس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داود علی بود. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اہل بیت کون ہیں؟ جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا ازواج رسول اہل بیت میں داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں۔ رسول کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، ہم بھی امت رسول سے ہیں، لہذا ہماری بھی مائیں ہیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے لیے کوئی اچھا اعزاز کہیں سے تلاش کر کے لائیں، لیکن وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ دین اللہ اس کے رسول کا ہے، لہذا ہر شعبے کو ہمیں اللہ سے لینا ہے، اس کے رسول سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے۔ یہاں ازواج رسول اہل بیت میں داخل ہے تو برادران اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ برادران اہل سنت عموماً جو عام محفلوں میں کہتے نظر آتے ہیں کہ ازواج رسول اہل بیت ہی کا حصہ ہیں اور اہل بیت میں داخل ہیں، یہ وہ کہتے ہیں مجازاً اور احتراماً کہتے ہیں۔ حقیقتاً ازواج رسول اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ یہ جس طرح شیعوں کا عقیدہ ہے اسی طرح برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بطور دلیل ہم کس طرح عرض کریں گے؟ تو بطور دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام موطا نے واضح طور پر کہا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ بنی ہاشم ہیں۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو ریکارڈ کرا چکے ہیں، آج مختصراً اس بات کو عرض کریں گے کہ امام ابو حنیفہ کا واضح مسلم میں فرمان ہے کہ اہل بیت بنی ہاشم ہے۔ امام موطا ابن مالک بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت بنی ہاشم، اور پھر اور دوسرے محدثین کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اہل بیت اور ازواج رسول کے باب الگ رکھے ہیں۔ باپ کا الگ رکھنا محدثین کا اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج رسول اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں احتراماً اور مجازاً ہم ان کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں کہ بیوی گھر والی کہلاتی ہے، ہم مجازاً کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم یہاں یہ عرض کریں گے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ واضح الفاظ میں مسلم شریف میں کہ اہل بیت بنی ہاشم کیوں کہا، اس لیے اس کو ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ اہل بیت میں ازواج رسول داخل ہیں۔ مسلم شریف میں دو احادیث ہیں زید بن ارقم رضی اللہ سے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آیا ازواج رسول اہل بیت میں داخل ہیں؟ انہوں نے ایک حدیث ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب جملے کا اسلوب دیکھیں، کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں داخل ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پھر مزید اس سے اگلی حدیثوں میں زید بن ارقم ہی سے روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ پھر وہ ہے کہ مثلا کچھ ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے بیوی۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور صدقہ کن پر حرام ہے؟ آل علی، اور تفصیل یعنی بنی ہاشم۔ امام ابو حنیفہ نے
اگر واضح طور پر کہا ہے کہ اہل بیت بنی ہاشم ہیں تو یقیناً کسی مدرک کی بنیاد پر کہا ہے، اور مدرک یہی احادیث ہوتی ہیں۔ محدثین نے الگ باب باندھا تو انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں باندھا، انہوں نے باب باندھا اور باب باندھ کر اہل بیت کو الگ کر دیا، ازواج رسول کو الگ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برادران اہل سنت کی کسی ایک کتاب، کسی ایک حدیث سے ازواج رسول کا حقیقتاً اہل بیت میں داخل ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ دو احادیث عرض کی کہ مسلم شریف میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ازواج رسول میں داخل نہیں ہے۔ پھر آپ کتاب در منصور، تفسیر در منصور اور تفسیر ابن کثیر میں احادیث، یہ ساری جو ہم باتیں عرض کر رہے ہیں اس کے حوالے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اس میں رسول نے بی بی ام سلمہ نے رسول سے پوچھا، رسول نے پنجتن پاک یعنی علی، فاطمہ، حسن حسین پہ چادر ڈال کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ رسول نے فرمایا تم خیر پر ہو، خیر پر ہو، یہ تو نہیں کہا نا اہل بیت میں داخل ہو۔ اگلی حوالہ آپ دیکھیں، اس میں بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ یہی یعنی کہ بیان کہ رسول نے چادر ڈالی، انما یرید اللہ کی تلاوت کی۔ آیات ترتیب پر نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا تو پڑے گا کیونکہ ثبوت واضح ہے، لیکن اس سے قرآن کی احترام میں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہمارا تمام ملت اسلامیہ کا عقیدہ یہ ہے قرآن میں ایک حرف واو کی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ قرآن پورا کا پورا وہی ہے، لیکن جو جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس ترتیب سے جمع نہیں ہو سکا، اور جو جمع ہوا یہ بھی صحابہ کرام کی بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اس وقت قرآن ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ تو جیسے ان کو آیات ملتی گئی وہ جمع کرتے گئے۔ اب مثال لے لیں، یہ ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود میں پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی پی جا، زمین سارا پانی پی گئی اور کشتی کوہ جودی پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اب اس کے بعد آیت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح نے کہا اے معبود یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا تیرے اہل سے نہیں ہے، اور وہ ڈوب گیا۔ اب یہ بتائیے کہ جب پانی خشک ہو گیا تھا، کشتی کوہ جودی پہ پہنچ گئی تھی، تو حضرت نوح کا بیٹا کہاں غرق ہو گیا؟ پہلے آیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلی آیت یہ ہونی چاہیے کہ حضرت نوح کے ڈوبنے کا واقعہ، بعد میں اللہ نے جب ڈوب گیا سارے واقعات ہو گئے تب اللہ نے کہا زمین پانی پی جا، اور کشتی کوہ جودی پہ جا کے ٹھہر گئی۔ تو یہاں واضح ہے کہ آیات کی ترتیب میں عنوان ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت ہے 233، دوسرا پارہ۔ اس میں عدت بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد عدت بیان کر رہے ہیں 1 سال۔ تو پہلے کتنی مدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ ایک آدمی پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھے گا کہ 4 مہینے 10 دن پہلے عدت تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی، اور اب جو ہے مسلمانوں کے لیے 1 سال عدت ہے۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، الٹ ہے۔ پہلے 1 سال تھی عدت، پھر وہ منسوخ ہو گئی، اور جو ناسخ ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہاں دیکھ لیں، پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ منسوخ کو ہونا چاہیے تھا، بعد میں ناسخ کو، لیکن یہ پہلے ناسخ ہے بعد میں منسوخ ہے۔ تو بہرحال قرآن پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک واو کی نہ کمی ہے نہ زیادتی، لیکن قرآن میں ترتیب میں مسئلہ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ لیذھب، یہ ان کے سیاق سباق میں نہیں ہے، یہ ہم نے کہا۔ اچھا، یہ سیاق سباق میں نہ ہونا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ آیت غدیر کے ساتھ 10 ہجری کی ہے، تو یہاں پر اس کے لحاظ سے یہ آیت اپنے اس میں نہیں ہے۔ پھر یہ آیت اگر ازواج رسول، اگر یہ آیت ازواج رسول کے لیے نازل ہوئی تو برادران اہل سنت کی
کتابوں میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ جس میں رسول نے ازواج رسول کے لیے اس آیت کی تلاوت کی ہو. ایک حدیث دکھا دیں. آپ تفسیر الدر منصور لے لیں, تفسیر ابن کثیر لے لیں, مسلم شریف لے لیں, بخاری شریف لے لیں, کوئی سی بھی صحیح ستہ کی کتاب لے لیں, صرف یہ نظر آئے گا کہ آیا مباہلہ ہوا تو رسول نے کہا یعنی ان ہؤلاء اہل بیتی. آیا تطہیر وقت پر جب بھی رسول نے آیا تطہیر کی تلاوت کی تو ان پنجتن پاک کے لیے کی. اس کے کئی طرق ہیں. ایک یہ صحابی رسول سے مروی ہے. دوسرا طرق روایت ہے کہ رسول خدا جب بھی اہل بیت کے دروازے سے گزرتے تھے تو کھڑکی کو کھٹکھٹا کر یہ السلام علیکہ اہل بیت النبوہ اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. پھر ایک روایت میں ہے کہ 6-9 مہینہ متواتر رسول اہل بیت کے پنجتن پاک کے دروازے پر جاتے تھے, وہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. رسول کا صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول نے چادر کو اہل بیت پنجتن پاک پر ڈالی, اس آیت کی تلاوت کی. پھر روایت کہ جب بھی رسول گزرتے تھے تو اہل بیت کی کھڑکی کو کھٹکھٹا کر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. ایک اور روایت کہ 9 مہینہ رسول اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. یعنی رسول کا عمل کیا ہے؟ رسول کا قول ہر وقت تو نہیں لیا نا آپ نے, ہم پوری ملت اسلامیہ نے. رسول کا قول بھی حجت, فعل بھی حجت. رسول کے قول میں یا رسول کے فعل میں کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ رسول نے ازواج رسول کو اپنی ازواج کے لیے اس آیت کی تلاوت کی ہو. اور پھر ہم نے عرض کیا کہ جب بی بی ام سلمہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما نے سوال کیا تو رسول نے فرمایا کہ تم ازواج میں ہو, تو خود رسول نے اس کو بطور نص کہہ دیا ہے. اور یہی دلیلیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر محدثین نے ازواج کا باب الگ رکھا, اہل بیت کا باب الگ رکھا. اور یہی وہ دلیلیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے جس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے اہل بیت بنی ہاشم ہیں, امام موطا ابن مالک اور محدثین نے مسلم شریف, محدثین نے باب بندی کر کے اعلان کر دیا ازواج رسول اہل بیت میں, حقیقی اہل بیت میں داخل نہیں ہے. مجازن ہم ان کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں, احتراماً کہہ سکتے ہیں, لیکن حقیقی اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. پھر ہم عرض کریں رسول کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. کوئی بھی شخص اپنی ماں سے اعزاز چھیننا نہیں چاہے گا, نہ ہم چاہتے ہیں. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر اہل بیت ازواج رسول کو کہا ہے سلمنا, ہم اہل بیت پنجتن پاک کو اہل بیت نہیں کہیں گے. لیکن وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول نے پنجتن پاک کے لیے قول فعل دونوں کے لحاظ سے اہل بیت پنجتن پاک کو کہا ہے, ازواج رسول کو نہیں کہا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أنا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. تا صورت پیوند جهان بود علی بود, تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شاهی که ولی بود و بسی بود علی بود, سلطان سخاف و کرم و جود علی بود. هم آدم و هم شیس و هم ابلیس و هم الیاس, هم صالح پیغمبر داود علی بود. هم آدم و هم شیس و هم ابلیس و هم الیاس, هم صالح پیغمبر داود